بزرگوں، بھائیوں، اچانک سے ہی آپ کے پاس حاضری ہو گئی ہے۔ میں ایک بہت بڑے مشن کے لیے نکلا ہوا ہوں۔ دین کے کام ہر دور میں ہی مشکل رہے ہیں، حالانکہ اللہ چاہے تو سب کچھ خود ہی کر دے، سارے خزانوں کا مالک تو اللہ ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے ہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو دین کے لیے آپ کو کتنی تکلیفیں اٹھانی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون جس کی قیمت سارے جہان کا خون نہیں بن سکتا، سارے جہان کا خون جمع کیے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے قطرے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ خون بھی دین کے لیے انہوں نے قربان کیا، دندان مبارک شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی ساتھیوں کو شہید کیا گیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بڑی دردناک ہے، اس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو جان نے ان کو دیکھنا چاہا تو آپ نے ان کو روکا کہ پھپھو جی، آپ کے بھائی کا جو حشر کیا ہے دشمنوں نے، آپ دیکھ نہیں سکتے، کہیں بے صبری نہ ہو۔ اور اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مدینے کی ساری عورتیں روئیں میرے چچا کو اور اس کا کوئی فائدہ ہو تو میں سارے مدینے کی عورتوں کو حکم دوں کہ وہ روئیں، لیکن رونے کا فائدہ بدر کے میدان میں کس طرح اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھیجا اور مدد فرمائی۔ فرشتہ تو ایک ہی کافی تھا، جبرائیل ایک فرشتہ، اسرائیل جو سارے جہان کی روزانہ لاکھوں کی جان نکالتا ہے، ایک نہیں کافی تھا۔ وہ مکے والے تو 1000-1500 بندہ تھا، یک مجھ سے اس کی جان نکالتا۔ میرے بھائیوں، اس میں حکمت ہے، حکمت کام اللہ کے ادا نہیں کرنے، جو ہمیں درمیان میں اللہ لے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ شرف دینا چاہتا ہے، اللہ ہمیں اس دین کے کام سے عزت دینا چاہتے ہیں، اللہ ہماری عزتیں بڑھانا چاہتا ہے، جنت میں ہمارے درجے اللہ اونچے کرنا چاہتا ہے، جو دوسرے عملوں سے نہیں ہو سکتے تھے، نمازوں سے، روزوں سے، حج سے، زکوٰۃ سے، صدقہ خیرات سے نہیں ہو سکتے، جو دین کے لیے محنت کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ان آیات مبارکات میں جو میں نے تلاوت کی ہے، اور فرماتے ہیں میرے جو بندے ہیں نا، میرا نام لینے والے، جب وہ میرا نام لے کے میدان میں نکل آتے ہیں پھر ان کو ساری دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ان کو زخمی کیا جائے، ان کا خون بہایا جائے، ان کا مال لوٹ لیا جائے، یہاں تک کہ ان کی جان بھی اس معاملے میں لگ جائے تو وہ پرواہ نہیں کرتے، اتنے مضبوط اور پختہ ہوتے ہیں، دین کے معاملے میں کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اللہ اکبر۔
دیکھا آپ نے، سنا آپ نے، پڑھا آپ نے حضرت بلال کے ساتھ کیا ہوتا رہا، حضرت سہیب کے ساتھ کیا ہوتا رہا، حضرت صفیہ کے ساتھ، سمیہ کے ساتھ کیا ہوا، حضرت یاسر کے ساتھ کیا ہوا. یہ ساری تکلیفیں، یہ ساری مصیبتیں میرے بھائیوں دین کے لیے انہوں نے برداشت کی. ان کا ایک ہی مطالبہ ہوتا تھا، جب سمیہ کا ایک قدم، ایک پاؤں رسی کے ساتھ باندھ کے، دوسرا پاؤں دوسری لکڑی رسی کے ساتھ باندھ کے، ایک منہ ادھر ایک منہ ادھر، اونٹوں کے ساتھ وہ رسی باندھ دی گئی. ابھی ان کو چلایا نہیں ہے. مطالبہ کیا ہے کہ توحید کو چھوڑ دو. جو تم کہتے ہو نا اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، کوئی ڈوبیاں تارنے والا نہیں ہے، کوئی صحت دینے والا نہیں ہے، کوئی عزتیں دینے والا نہیں ہے. یہ سارے اختیار ایک اللہ کے پاس ہے. اور تم کہو نہیں دین تمہارا سچا ہے، محمد کا دین سچا نہیں ہے، نعوذ باللہ، بس یہ بات کہہ دو ساری تکلیفیں بند ہو جائیں. اگر ایسا نہ کیا تو یہ نقشہ دیکھ رہی ہو، ایک اونٹ کو اس طرف چلائیں گے، ایک اونٹ کو اس طرف چلائیں گے، تیرے وجود کے دو ٹکڑے ہو جائیں. تو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عورتوں میں سب سے پہلے شہادت حاصل کرنے والا اللہ کے دین نے کہا ثم استقاموا، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی، کافروں کی بات پہ توجہ نہیں دیا، توجہ نہیں دی. یہ نہیں کہا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے کھولو مجھے جلدی کرو میں تو مانوں گی، تم نے جو کچھ کرنا ہے کرو. اس زبان سے جو توحید کا اعلان ہو چکا ہے میں اس سے ہٹ نہیں سکتی، اس کو چھوڑ نہیں سکتی. تو چشمے فلک نے دیکھا، زمین کی اس عرض زمین نے دیکھا، اس خطہ نے دیکھا کہ سمیہ احد احد کرتی، اللہ کی توحید کا اعلان کرتی، اپنے جسم کے دو ٹکڑے کرواتی ہوئی اللہ کے پاس پہنچ گئی. اللہ حضرت خبیب جب ان کو سوری دینے لگے، میدان لگا ہوئے، جس طرح ہم کھیلے دیکھنے جاتے ہیں، کبڈی کا میچ ہے، فٹ بال کا میچ ہے، کرکٹ کا میچ، اس طرح لوگ اس کی شہادت دیکھنے کے لیے آئے. میدان کیا کہتے ہیں وہ؟ خبیب ایک دفعہ کہتے کہ جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں کاش میری جان بچ جائے، یہاں محمد رسول اللہ کھڑے ہوئے. تو آپ کو چھوڑ دیتے. سودا کتنا سستا ہے ہماری نظروں، دنیا داروں کی نظروں، ہمارے جیسے کمزور مسلمانوں کے لیے کتنا سستا سودا، جو چھوٹے چھوٹے نفع کے لیے اسلام چھوڑ دیتے ہیں، دین چھوڑ دیتے ہیں، مسلک حقہ چھوڑ دیتے ہیں. جائیداد کا مسئلہ ہے جی تو میں نے فارم پہ لکھ دیا میں تو شیعہ ہوں. جائیداد کا چھوٹا اسی طرح برادری جاتی ہے کہ ہم کیا کریں، بچے کے ننحال جو ہے ہمیں ناراض ہو رہے ہیں. ہم یہ دین کا کام اگر نہیں چھوڑتے، اگر ہم یہ دنیا کا کام نہیں کرتے، بینڈ باجے نہیں لاتے، ہم یہ آتش بازی نہیں کرتے، تو ہمارے سارے رشتے دار ناراض ہو رہے ہیں. ہم کیا کریں؟ خوشی کا موقع ہے، دیکھا جائے گا بعد میں جو کچھ ہوگا.
کرو جی کرو جو کچھ مرضی ہو. دین گیا خوشی کے موقع پہ، غمی کے موقع پہ. ظفر سے بندہ نہ جانیے جسے عیش میں خوف خدا نہ رہے، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے. انہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا. خبیب نے کیا جواب دیا ہے؟ تم تو یہ کہتے ہو میری جگہ محمد رسول اللہ. یہ بات تو بڑی دور کی ہے. میں تو اپنی جان اس بات کے لیے بھی دے دوں گا کہ میری جان جانے کے بعد میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ کانٹا نہ چبھے. میری جان کیا ہے؟ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت ہے. میری جان چلی جائے تو کوئی پرواہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا نہیں لگنا چاہیے. یہ ہے ہمارا دین جس کے ہم علمبردار ہیں، جس کے تابع دار ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہم جناب توحید والے ہیں، ہم رسالت کو مانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، اللہ سے بڑی محبت ہے. اللہ ہمیں امتحانوں سے بچائے، اللہ ہمارے امتحان نہ لے لے. نہیں، ہم بڑے کمزور ہیں، ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں. ایسے ہی میٹھا میٹھا ملتا رہے، آسان آسان ملتا رہے، بس ایسے ہی ایسے حالات میں ہوگا. تو کٹھن حالات نہ دیکھنے پڑے، تو مشکل حالات نہ دیکھنے پڑے، تو دین کے لیے قربانی نہ کرنی پڑے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں، اس دور میں بھی دین کا کام کرنا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے. صبح آپ دیکھتے ہیں رکشے بھرے جاتے ہیں، گاڑیاں بھری جاتی ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ دنیا کی تعلیم حاصل کرنے. کہاں جا رہے ہیں؟ سکول جا رہے ہیں، سائنس کالج جا رہے ہیں، انگلش میڈیم جا رہے ہیں. کوئی پرواہ نہیں ہے. رکشے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیا کریں؟ بچیاں جا رہی ہیں، راستے میں گنڈے نہ مل جائیں، خیریت سے واپس آ جائیں. یہ سارے خطرات ہم برداشت کرتے ہیں دنیا سکھانے کے. مدارس ہے تو خالی پڑے ہیں، جہاں قرآن اور حدیث سکھایا جاتا ہے وہ مدارس خالی پڑے. ٹاواں کوئی خوش نصیب بندہ جس نے اپنے بچوں کو قرآن کے حفظ کے لیے لگایا ہے، حدیثوں کے پڑھنے کے لیے لگایا ہے. کیا خیال ہے یہ ہمارا امتحان ہے تو ہم پاس ہیں، ہم کامیاب ہیں، ہم اپنے دین بچوں کو اپنا دین سکھا رہے ہیں، صحیح اپنا وارث بنا رہے ہیں. حاجی صاحب تھے تو اتنی بڑی گاڑی، حاجی صاحب تھے تو گھر میں تہجد، حاجت تھی تو گھر میں تہجد، بڑے تھے تو سارے دین کے علمبردار. میرے بھائیوں، اگلی نسل کا کیا، اولاد کا کیا؟ پرانی بیویاں وہ سیدھے وہ برقعے لے کے، حجاب لے کے، اب کہاں گئے جا؟ مدینہ پاک میں نا چند دن پہلے اللہ نے مجھے الحمدللہ وہاں 2 مہینے سے زیادہ رہنے کا موقع دیا. اللہ پاک ہم سب کو لے جائے. مجھے ایک ساتھی ملا میاں چندو کا، ماشاء اللہ باریش متشرع. اس کے ساتھ ایک لڑکا کلین شو. ایک مجلس میں ہم شام کی نماز پڑھ کے بیٹھے، تعارف ہوا.
دوسرے دن پھر میں کہیں بیٹھتا تھا، وہ بھی آگے بیٹھ گئے. میں نے پوچھا کہ کوئی بچہ تھا؟ میرا بیٹا ہے. یہ اپنا بیٹا ہے. جتنے پیسے آپ ادھر لگا کے آئے ہیں اس پہ بھی تھوڑے سے لگا دیتے. اس کو تھوڑا سا پتا ہوتا ہے اس کا بیٹا لگتا ہے، یہ لگتا ہے. خدا کی قسم ہماری نئی نسل ایسے لگتی ہے جیسے ہندوؤں کی اولاد ہے. یہ حاجی صاحب کا بیٹا ہے، یہ شیخ الحدیث کا بیٹا ہے. شرم آتی ہے دیکھ کے، پتہ ہی نہیں چلتا یہ عیسائی کا بیٹا ہے، یہ مسلمان کا بیٹا ہے. شکل میں کوئی فرق نہیں ہے، سرحد میں فرق ہے تھوڑا سا. وہ ہندوستان کی سرحد ہے، یہ پاکستان، وہ برطانیہ ہے، یہ پاکستان. شکلیں یکساں اور عمل یکساں ہو گئے. کھیل میں اگر وہ مصروف ہے تو ایک مسلمان بھی مصروف ہے. اس کو نماز کا فکر نہیں ہے، اس پہ نماز فرض ہے. اس نے کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے تو کلمہ بھی نہیں پڑھا. یہ تو مسلمان ہے، مسلمان کا بیٹا ہے. مسلمان مملوکت میں رہتے ہیں. میچ ہو رہا ہے، نہ اس نے میچ چھوڑا نہ اس نے چھوڑا. آئے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بات کرتے ہیں. خدا کی قسم دل روتا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو کیا سکھانا تھا، کیا سکھانا تھا، کدھر لگانا تھا، کدھر لگانا. یہ دنیا کا مال، دنیا کے مال کے لیے. ڈاکٹر بنایا دنیا کے مال کے لیے، سائنسدان بنایا دنیا کے مال کے لیے، انجینئر بنایا دنیا کے مال کے لیے. پہلے اسے مسلمان تو بنا لیتے ہیں، بعد میں ڈاکٹر بن جاتا. کوئی بات نہیں، ڈاکٹر بننا گناہ ہے. مسلمان ہوتا ڈاکٹر ہوتا، مسلمان ہوتا انجینئر ہوتا، مسلمان ہوتا سائنسدان ہوتا. کون کہتا ہے کہ وہ علم نہیں پڑھنا چاہیے؟ لیکن پہلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تو پڑھ لیں. بلال نے کون سی سائنس پڑھی تھی؟ عبداللہ بن مسعود نے کون سی سائنس پڑھی تھی؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے ڈاکٹر تھے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے ڈاکٹر تھے؟ کیا ان کے پاس ڈگری تھی؟ یہ علم محمدی تھا. اللہ رسول نے قال اللہ قال رسول تھا. تو آج تک ان کے تذکرے ساری دنیا میں ہو رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے 2 وزیر ہیں زمین میں، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق. 2 وزیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی ڈگری نہیں. اس سے بڑی ڈگری کیا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کے وزیر بن گئے. العلماء ورثۃ الانبیاء، دین کا علم پڑھنے والے نبیوں کے وارث ہیں. یہ تھوڑی ڈگری ہے. وہ کسی چودھری کا وارث ہو تو کوئی بڑا کچھ اپنے آپ کو سمجھتا ہے. وہ جو نبی کا وارث ہو وہ کم ہے. اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ دے میرے بھائی. اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ دے. آمین کہہ دو. ضرورت ہی نہیں ہے تو آمین کہہ دو. اولاد انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. یہ میری نکتے کی بات گانٹھ باندھ دے، گانٹھ دل پہ رکھ لے. اولاد انسان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ فوت ہوتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں قبر تک. 3 چیزیں اس کے ساتھ قبر تک ہے: مال، اولاد، ایمان اور صالح.
ورنہ 2-3 دن واپس آ جاتے ہیں، 1 سے 3 سال ہمارے سارے ساتھ جاتے ہیں، وہ 4 بھائی وہ بستر وغیرہ وہ واپس آ جاتے ہیں، اولاد بھی واپس آ جاتے ہیں۔ اب اولاد جو ہے وہ قیمتی کس لیے ہے؟ فرمایا وہ اولاد جو بھی نیکی کا کام کر رہی ہے، نمازیں، روزے، حج، زکات، تہجد، صدقہ خیرات، جنگ جہاد، وہ سب کا ثواب باپ اور ماں کو مل رہا ہے۔ اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ابا جی کے اربا میں کر رہا ہوں، یہ امی کے اربا، یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اولاد کے نیک اعمال والدین کو پہنچتے ہیں، یہ صدقہ جاری ہے۔ تو بتاؤ اس سے زیادہ قیمتی کوئی چیز ہے؟ اگر بندہ ڈوب رہا ہو، پانی اوپر نکل رہا ہو، سر سے اوپر گزر رہا ہو، تو بندے کو ضرورت ہوتی ہے نا مددگار کی۔ تو ہزاروں من مٹی کے نیچے بندہ ہے، ہزاروں من مٹی کے نیچے، اس کو مدد کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اگر نیک اولاد ہے تو وہ اس کی مدد کر رہی ہے، اس کی جان چھڑا رہی ہے، اس کے لیے نیکیاں کما رہی ہے۔ تو ایسی اولاد تو تیار کریں میرے بھائیوں، اور میرے بھائیوں ایسی اولاد تو تیار کریں جو کل تمہارے لیے نیکی کرے، میرے لیے کرے، ہماری جان چھوٹ جائے، ہم اس بوجھ کے نیچے سے نکل جائیں۔ کیا خیال ہے؟ بچوں کو دینی تعلیم دیں گے؟ بچوں کو دینی تعلیم دے میرے بھائی، نماز کا پتہ ہو، روزے کا پتہ ہو، حج کا پتہ ہو، زکات کس طرح نکالنی، مال کو پاک کس طرح کرنا ہے، صدقہ خیرات کس طرح کرنا ہے، اور رشتہ داروں کا خیال کس طرح رکھنا ہے، دینی لوگوں کا احترام کیا کرنا ہے، اور چھوٹوں پہ شفقت کرنی ہے، بڑوں کا احترام کرنا ہے، نبی کی محبت کتنی ہونی چاہیے، نبی کی سنت کی محبت کتنی ہونی چاہیے، توحید کتنی ہونی چاہیے، توحید سے محبت کتنی ہونی چاہیے، اور ان معاملات کے لیے بندہ کون کون سی قربانی دے، تب اس کی اس محبت کو مانا جائے گا، اس پہ یقین کیا جائے گا کہ واقعی اس کو محبت ہے اللہ سے، واقعی اس کو محبت ہے رسول اللہ سے، واقعی یہ مواہد ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ تو میں جس مشن کے لیے نکلا ہوں، میں آپ سلیم صاحب سے ملاقات کرنے آیا تھا، اور نماز ادھر انشاءاللہ پڑھی ہے، تو دارالعلوم محمدیہ ٹیپا ٹاؤن تانیہ، وہاں دینی ادارہ میں نے بنایا ہے، ان میں 10-12 سال ہو گئے۔ تو مقامی جماعت میں 2-4 نمازی ہیں، یعنی جماعتی، باقی طالب علم رونق تو ہے۔ تو وہاں ہم نے ہاسٹل بنایا ہے طالب علموں کی رہائش کے لیے، 2 منزلیں بن چکی ہیں۔